رب زدني علما. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں ایک اصول ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی، اگر ہمیں اپنی ماں سے پسند ہے، محبت ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ماں کو پسند، اور ان کاموں سے بچیں جو ماں کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے والد سے محبت ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، تو ان تمام رشتوں میں ہم ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں، اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں چاہتا ہوں ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ فرائض۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ جتنے فرائض ہیں یہ اللہ کی محبت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ بھائی، ہم نماز چھوڑ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، روزہ چھوڑ کر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کی چوری کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، حج فرض ہے، حج کو ٹال کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے فرائض۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان کرے اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے روایت کرتا ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرا قریب آتا ہے تو وہ ہے فرائض۔ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا بندہ میرا قریب آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، فرائض کی پابندی کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اسی حدیث کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ اللہ فرماتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو میں پھر اس بندے سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، وہ گندی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، وہ گانا نہیں سن سکتا، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں، گندی چیزوں کی طرف وہ چل کے نہیں جا سکتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے محبوب بندے کی، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے فرائض کی پابندی کرنا، اور فرائض میں سب سے پہلا فرض توحید کے بعد، ایمان کے بعد یہی نماز ہے، نماز جس سے آج ہم اور آپ بہت دور ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو احسان کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا 3 مطلب ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ احسان کا پہلا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ بھائی کوئی مزدور آدمی ہے، اس نے آپ کا کام کیا، اچھا کام کیا، آپ کی مرضی کا کام کیا، آپ کے من مطابق کام کیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 روپے میں مزدوری طے ہوئی تھی، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو 90 روپیہ دے کر 10 روپیہ کسی طریقے سے دبا لیں۔ یہ ظلم ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ 100 روپے میں مزدوری طے ہوئی تھی، آپ اس کو 110 روپیہ دے دیں خوش ہو کر کے، یہ ہے احسان، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، غور سے سنیے گا، کسی سے آپ نے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے قرضہ لیا،
قرضہ دینے کا وقت آیا تو آپ نے اس کو 110 روپیہ دے دیا، 10 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا، اور 10 روپیہ آپ نے جو بڑھا کر کے دیا ہے یہ بیاض نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بیاض تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہو، یہ تو آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا کہ لو بھائی آپ میری پریشانی میں کام آئے تھے، 10 روپیہ اور رکھ لے میری طرف سے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کر کے دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی سے کوئی سامان خریدا اور پھر اس سامان کو اسی کو ہبہ کر دیا، اس سامان کو اسی کو دے دیا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے۔ احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کوئی کام کیا جائے، یہ احسان ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم جنگ کے میدان میں کسی دشمن سے لڑائی کر رہے ہو، جب تم جنگ کے میدان میں کسی دشمن کو قتل کر رہے ہو تو وہاں پر بھی تم احسان کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے قتل نہیں کر سکتے آپ، کوئی عورت ہے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کوئی بچہ ہے قتل نہیں کریں گے، عبادت میں لگا ہوا ہے آپ اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی یہ اصول بتائے ہیں، یہ اخلاق بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم جنگ کے میدان میں کسی دشمن سے لڑائی کرو، کسی دشمن کو قتل کرو تو وہاں پر بھی احسان کرو۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو، جب تم اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاؤ تو وہاں پر بھی احسان کرو۔ یعنی جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لو اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور بھی ذبح کرو تو احسان کے ساتھ کرو۔ تو احسان کا یہ دوسرا مطلب ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب جو بھی کام کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اخلاص کے لیے کیا جائے، اخبار میں نام چھپنے کے لیے نہ کیا جائے، نام کمانے کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے لیے کیا جائے، یہ بھی احسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور اپنے دماغ میں رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ احسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ انصاف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ مسلمان بیمان نہیں ہو سکتا، اپنا معاملہ ہو، دوسرے کا معاملہ ہو، اپنے بچوں کا معاملہ ہو، دوسرے کے بچوں کا معاملہ ہو، مسلمان ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف کرنے والا بن جاؤ اور صحیح صحیح گواہی دینے والا بن جاؤ، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، اگرچہ تمہارے باپ دادا کے خلاف کیوں نہ پڑے، اگرچہ تمہاری اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، کبھی غلط بات نہ بولو، کبھی جھوٹی بات نہ بولو، کبھی ناانصافی کی بات نہ کرو۔ اسلام ناانصافی کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں،
اسلام میں انصاف کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کو انصاف کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو۔ اسلام کا قانون تو یہ ہے، شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو، اپنی کسی اولاد کو کوئی چیز دے رہا ہو تو سب کو دینا پڑے گا برابر برابر۔ کسی ایک بیٹے کو زیادہ دینا، دوسرے بیٹے کو کم دینا، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اس صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بڑے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا، اے بشیر، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، ہاں اے اللہ کے نبی، میرے اور بھی بچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ کیا تم اپنے تمام بچوں کو کھجوروں کا باغ دینا چاہتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے، نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، میں صرف اپنے بڑے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا، جب تک تم اپنے سارے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے، کان کھول کر کے سن لو، میں اس ناانصافی پر گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کان کھول کر کے سن لو، میں اس ناانصافی پر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، انصاف کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آج بندہ بندہ کو معاف نہیں کر رہا ہے، آج ایک بندہ دوسرے بندے کو معاف نہیں کر رہا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے دشمنی کر رہا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ معاف کر رہا ہے، تم بھی معاف کرو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے سے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آخر میں اللہ سے اب دعا کرتے ہیں، اے میرے بار اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے بار اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔